دل ہے کہ مانتا نہیں. از قلم فائز احمد. پارٹ 6 سیکنڈ لاسٹ پارٹ. عرش گود میں ڈائجسٹ رکھے اس کے بے دہانی میں ورد گردانی کر رہی تھی جب کسی نے اچانک سے اس کے ہاتھ سے مگ چھینا. عرش نے چونک کر چھیننے والے کو دیکھا. سامنے ایک خرم مگ پکڑے سے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. عرش نے سنجیدگی سے دیکھنے کے بعد منہ دوسری طرف کر لیا تھا. عرش پلیز مجھ سے ناراض مت ہو, میں اس وقت بہت پریشانی اور غصے میں تھا تو تمہارے ساتھ زیادتی کر گیا. پلیز اپنے خرم کو معاف کر دو. آئندہ پکا پرومس تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کروں گا. خرم اس کے قدموں میں بیٹھا دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا. عرش نے ایک دو پل اسے سنجیدگی سے دیکھنے بعد ہلکا سا مسکرایا اور اس کے بیچاری والی ایکسپریشن دیکھ کر وہ کب کسی سے سوری بولتا تھا. مطلب کہ میری پیاری بیوی نے مجھے معاف کر دیا ہے ہاں؟ خرم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے محبت سے پوچھا. جی نہیں, میں کوئی نہیں مانی, میں تو اپنے فیورٹ ہیرو کو یاد کر کے مسکرائی تھی. عرش نے سنجیدگی سے جھوٹ بولا. خرم نے اسے تیکھے نظروں سے گھور کر اپنی طرف کھینچا. تم صرف مجھے سوچ کر مسکراؤ گی. اس نے عرش کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے روب سے کہا. کیوں جی؟ عرش نے زبردستی سے اسے الگ ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا. عرش پلیز دور مت ہوا کرو مجھ سے. خرم نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. عرش نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر پتھر جیسے تاثرات سجے ہوئے تھے. آہ پارس اسٹڈی روم میں بیٹھا فائل سامنے رکھے ہوئے تھا لیکن دھیان روم میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی موبی پر ہی تھا. جب وہ اس کے کرانے پر چونکا اور پھر تیزی سے روم میں آیا جو بازو پر اپنا ہاتھ رکھے کرا رہی تھی. کیا ہوا؟ پارس نے پریشانی سے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا. بازو میں بہت درد ہو رہا ہے, شاید گولی کا زہر پھیل گیا ہے. مومنہ نے چہرے پر بہت درد بھرے تاثرات سجائے ہوئے اسے بتایا. کیا؟ آر یو سیریس؟ پارس نے حیرانی سے پوچھا. ہاں ایسا ہی ہے, درد بازو سے اوپر تک ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر نے گولی نکالی ہی نہیں, شاید اس کا زہر پھیل رہا ہے اس لیے اتنا درد ہو رہا ہے. مومنہ نے کافی سنجیدگی سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا. پھر اینڈ پر دوبارہ سے کرائی. پارس نے سر ہلاتے ہوئے اس کی نوٹنکی کو دیکھا جو چہرے پر دنیا جہاں کا درد سموئے ہوئے بیٹھی تھی. کوئی اور ہوتا تو ضرور مان لیتا اس کی بات, لیکن وہ پارس تھا جو اس کی نس نس سے واقف تھا. پارس نے کمر پر ہاتھ ٹکا کر اپنی بیوی کو دیکھا. مومنہ دی بلیک بیلٹ صاحبہ گولی آپ کے بازو کو چھو کر گزری تھی. پارس نے اب کی دفعہ تیکھی سی مسکان سے بتایا. مومنہ نے بوکھلاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا. اوہ میں تو بھول ہی گئی تھی, مجھے نا گال پر درد ہو رہا تھا. مومنہ نے معصوم سا منہ بنا کر کہا. تم یہ کریم لگا دو. مومنہ نے اس کی طرف ڈاکٹر کی دی ہوئی کریم بڑھاتے ہوئے کہا. پارس نے اس کے دیکھنے کے بعد کریم اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھا. مومنہ نے مسکرا کر دیکھا جو وائٹ شرٹ اور بلو جینز پر سنجیدہ تاثرات سجائے سیدھا اس کے دل میں گھس رہا تھا. اس نے تھوڑی سی کریم انگلی پر نکال کر اس کے گال پہ لگائی جو اس کے لمس پر اندر تک ہل کے رہ گئی تھی. وہ بہت آہستہ آہستہ اس کے زخموں پر کریم لگا رہا تھا. مومنہ آنچ دیتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھی گئی. اچھا اب تم مان جاؤ نا. اس نے اٹھتے ہوئے پارس کی کلائی پکڑ کر محبت سے التجا کی. کیوں گئی تھی تم ان کے ساتھ؟ حالانکہ میں نے تمہیں پولیس اسٹیشن سے فون بھی کیا تھا کہ عرش وغیرہ کے ساتھ رہنا. پارس نے اس کے بالکل قریب بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا. وہ ایک دو پل تو چپ رہی پھر بولی. میں کچھ کنفرم کرنا چاہتی تھی جو میرے لیے جانا ضروری تھا, بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ میرے لیے وہ بات جانا ضروری تھی. مومنہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بے بسی سے کہا. اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ پارس نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے پوچھا. میں جانتی تھی تم مجھے کچھ نہیں ہونے دو گے, اس لیے تو میں ان سے ڈرتی نہیں تھی. حالانکہ میں ایک لڑکی ہوں, باہر سے چاہے میں جتنی بھی بہادر بن جاؤں لیکن ہوں تو ایک لڑکی نا. بس جب مجھے ڈر لگتا میں تمہیں سوچ لیتی اور میرا ڈر یوں کہیں چھپ جاتا تھا. مومنہ نے انگلی سے چٹکی بجاتے ہوئے کہا. پارس تو پہلی بار اس کے منہ سے اتنا واضح اظہار سن کر چپ چاپ ہی رہ گیا تھا. پھر آہستہ سے اسے اپنے سینے سے لگایا. مومنہ نے پہلی بار اس کے سینے سے لگتے ہوئے اس کی پشت پر اپنی باہیں باندھی تھی. پارس اب اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے زخموں کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا اس کے درد کی شدت کو کم کر رہا تھا. مومنہ نے دوبارہ اپنا چہرہ اس کے سینے پر ٹکا کر آنکھیں بولی تھی. تم نہ جا کر کسی اور جگہ سو, یہاں میں سوں گی, مجھے بیڈ کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی. کرن جب چینج کر کے روم میں آئی تو وہ بیڈ پر ریلیکس سے انداز میں لیٹا ٹانگوں پر کمبل اوڑے وہ اپنے فرینڈ سے بات کر رہا تھا. کرن کی مداخلت پر چونک کر اسے دیکھا. علی ایک منٹ, میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے. ارے کہا تو ہے بعد میں کروں گا. ضرور کروں گا.
علی کی بات پر اسے یقین دلا کر فون بند کیا، پھر اپنی زوجہ محترمہ کی طرف دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے بڑی تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی کہیں اور نیند نہیں آتی اپنے بیڈ کے علاوہ، آپ میرے ساتھ سو جائیں، میں بالکل تنگ نہیں کرتا سوتے وقت۔ ریان نے معصوم سی شکل بنا کر اسے آفر کی تھی جو بھنا تو گئی تھی اس کی اس شریف سی آفر پر۔ دیکھ چکی ہوں میں تمہیں سوتے ہوئے کہ تم کتنی شرافت سے سوتے ہو، کرن نے اب کی دفعہ زچ ہو کر کہا۔ مجھے سخت نیند آ رہی ہے، کرن نے جھنجھلا کر اسے ڈھیت سے کہا جو اب کمبل کو کھینچتا ہوا سینے تک لے کے آتا۔ مجھے بھی نیند آ رہی ہے اور میں آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا اگر آپ میرے ساتھ سوں گی تو۔ ریان کی معصومیت تو دیکھنے کے لائق تھی۔ کرن پیر پٹک کر بیڈ کی دوسری طرف آئی اور بالکل کنارے پر ہو کر لیٹی۔ اگر آج گر گئی نا تو پلیز چلائیے گا مت، اصل میں میری نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور تو کوئی مسئلہ نہیں مجھے۔ ریان نے اس کے دیکھنے پر وضاحت دی۔ کرن نے صبر کے گھونٹ لیتے ہوئے آنکھیں موندی۔ ریان نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں گاڑی تھی۔ پتہ نہیں کیا پلا دیا ہے اس لڑکی نے سب کو، جسے دیکھو وہی اس کے لیے فکر مند رہتا ہے، ہم تو جیسے کسی کو نظر ہی نہیں آتے۔ فوزیہ نے دونوں بچوں کے آگے گھر والوں کا گلا کیا تھا۔ خیام کافی پیتا انہیں بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور آز گل نے بھی جواباً منہ موڑا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ امی، آپ ایسا کریں حریم کو گھر بلائیں، یقیناً بھائی اس کی خوبصورتی دیکھ کر ضرور عرش کو چھوڑ دیں گے۔ آز گل نے ماں کو مفید سے مشورے سے نوازا تھا۔ ہاں کہہ دیا ہے میں نے نازیہ سے کہ بھیج دو اسے، کب سے باہر سے آئی ہوئی ہے، ہمیں تو ملنے تک نہیں آئی، کہہ رہی تھی کل یا پرسوں آئے گی۔ فوزیہ نے اپنی بھابھی کے بارے میں بات کی۔ بس پھر اب آئے گا مزہ، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، بس بھائی کو اپنی مٹھی میں کر لے، پھر تو اس عرش کی حالت دیکھنے کے لائق ہوگی، آز گل نے کمینگی سے کہا۔ خیام نے گہرا سانس لے کر دونوں کو گھور کر دیکھا تھا۔ امی آپ کا دل خراب نہیں ہوتا یوں ہر وقت سازشیں کر کر کے؟ خیام نے غصے سے پوچھا۔ تم تو چپ ہی کرو، کیا امید تھی تم سے، لیکن تم کسی لائق نہ نکلے۔ فوزیہ نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا، جو دونوں کو گھورتا ہوا کمرے سے ہی واک آؤٹ کر گیا تھا۔ پیچھے وہ دونوں اس کی پشت کو دیکھتی سر جھٹک گئی تھی۔ تم میرے پاس سو جانا، اگر رات کو مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو۔ مومنہ نے اسے ڈریسنگ روم میں جاتے دیکھ کر بے ساختہ پیچھے سے کہا تھا۔ پارس بنا پلٹے مسکرایا اور پھر بنا کچھ کہے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ ہاں یہ تو بہت ہی مغرور ہے، میرے کہنے پر بھی نہیں رکا، جائے میری طرف سے، میں کون سا مرے جا رہی ہوں تمہارے ساتھ سونے کو، میں نے تو اس کو دل رکھنے کو کہا تھا اور ویسے ہی صلاح ماری تھی۔ مومنہ نے خود کو تسلی دی کہ کوئی بےزتی نہیں ہوئی۔ ابھی وہ بڑبڑا ہی رہی تھی جب وہ دوبارہ روم میں آیا، ہاتھ میں چھوٹا سا کشن پکڑا ہوا تھا۔ مجھے نیند نہیں آتی جب تک میں اپنا اسپیشل کشن نہ لے آؤں، پارس نے اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے وضاحت کی۔ مومنہ کے چہرے پر پھر سے 100 واٹ کا بلب روشن ہو چکا تھا۔ تمہیں چینج کرنا ہے تو عرش سے کہوں؟ پارس نے دوسری سائڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے صبح کی پہنی ہوئی شرٹ میں دیکھ کر پوچھا۔ نہیں یہ لوز ہے، میں اسی میں کمفرٹیبل ہوں، مومنہ نے اس کی طرف رخ کر کے لیٹتے ہوئے کہا۔ پارس بھی اس کی طرف رخ کر کے لیٹ گیا تھا۔ میں تمہارے بازو پر سر رکھ کے لیٹ جاؤں؟ مومنہ نے بچوں کی طرح سے فرمائش کی۔ بالکل، پارس نے اپنا بازو پھیلایا جب وہ جھٹ سے اس کے بازو پر سر لٹ کے لیٹی تھی۔ پارس نے اسے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کی تھی جبکہ مومنہ منہ بسورے سے دیکھی جا رہی تھی۔ یہ تو بہت جلدی سو جاتا ہے، ایک تو بات ہی کر لیتا مجھ سے، ان رومانٹک انسان، مومنہ نے ہونٹ لٹکا کر دل میں سوچا تھا۔ پارس ہلکا سا مسکرایا اپنی بیوی کی محویت پر، جبکہ مومنہ مشکوک نظروں سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا موم سے؟ مومی نے حدید کو کب سے رانیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حدید اپنی بیٹی کی جیلسی پر مسکرایا۔ مجھے اس جہاں میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، حدید نے اسے گود میں بٹھاتے ہوئے محبت سے کہا۔ جواباً 5 سالہ مومی جتاتی ہوئی نظروں سے رانیہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ رانیہ مسکرا کے رہ گئی، وہ باپ کی دیوانی تھی، باپ کے آگے سے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، رانیہ اور خیمی بھائی بھی نہیں۔ رانیہ کو کچھ شاپنگ کرنی تھی اپنے لیے اور حدید کے لیے، اس لیے وہ صبح ہی شاپنگ مال پر گئی ہوئی تھی۔ 3 گھنٹے ہو گئے تھے لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی، حالانکہ شاپنگ مال ان کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ تنگ آ کر اس نے زور سے اس کی ٹانگ اٹھا کر بیڈ پر پٹکی، جو کبھی تو اس کے ٹانگوں پر اپنی ٹانگ رکھ دیتا تو کبھی اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ۔ خود تو نیند میں مست تھا لیکن اسے کب سے ڈسٹرب کیا جا رہا تھا، جس پر اس نے اس کی ٹانگوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیڈ پر پٹکا تھا، لیکن نواب صاحب کی نیند میں کوئی خلل نہیں پڑا تھا۔ کرن تنگ آ کر بیڈ سے اتر کر صوفے پہ بیٹھی۔ اف کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کرن نے بھنا کر سوچا۔
پھر چھوٹے سے صوفے کو دیکھ کر نیند سے بحال ہوتی دوبارہ آہستہ سے بیڈ پر آئی اور بالکل کنارے پر لیٹی۔ ابھی اس نے آنکھیں بند کی ہی تھی جب ریان کا سر اس کی پشت کے سر سے لگا تھا۔ کرن جھٹ سے سیدھی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ سر کو ہاتھوں میں تھامے مومی کو کوس کے رہ گئی تھی جسے اس کے لیے صرف یہی ایک نمونہ ملا تھا۔ ریان اب پورے بیڈ پر پھیل کے سو رہا تھا سکون سے۔ ہائے، میں حریم افیل، اور آپ؟ پارس باہر گارڈن میں تیزی سے دوڑ رہا تھا جب وہ اچانک سے اس کے سامنے آئی۔ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ وہ ایک درمیانے قد اور خوبصورت نقوش کی مالک کی کندھوں تک آتے شہد رنگ بال اس کی رنگت کو اور سوٹ کر رہے تھے۔ تنگ پینٹ پر تنگ ہی شرٹ میں پہنی لمبی سی ہیل والی سینڈل پہنے وہ پارس کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پارس عبداللہ۔ پارس نے اس کے ہاتھ کو اگنور کرتے ہوئے سنجیدگی سے اپنا تعارف کروایا۔ واو، بیوٹیفل نیم۔ حریم نے بنا شرمندہ ہوئے مسکرایا۔ تھینکس۔ پارس کہہ کے آگے بڑھا ہی تھا جب وہ پھر سے بولی۔ میں پہلے بھی ایک بار آئی تھی یہاں، لیکن تب تو میں نے آپ کو یہاں نہیں دیکھا۔ میں کسی کام کے سلسلے میں باہر تھا مس حریم، وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ حریم مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی کھل کر مسکرائی تھی۔ واو، کیا غضب پرسنالٹی ہے، حریم نے ایکسائٹڈ سے ہوتے جھومتے ہوئے خود سے کہا تھا۔ مومنہ سو رہی تھی جب وہ دبے دبے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کی طرف آیا۔ اس کی دائیں سائڈ پر گلاب کے پھول رکھتے ہوئے اسے جھک کر اس کے زخم کو دیکھا تھا۔ مومنہ نے نیند میں ہی دوسری طرف کروٹ بدلی تھی۔ پارس مسکرا کر شاور لینے چلا گیا۔ جب تک وہ شاور لے کر آیا وہ بیڈ پر بیٹھی آنکھیں مسلتی ہوئی سے نظر آئی تھی۔ گڈ مارننگ، پارس نے مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اسے وش کیا تھا۔ مومنہ جواباً مسکرا کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ گڈ مارننگ ٹو۔ تم نہا کر تھکتے نہیں ہو؟ مومنہ نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میری بیوی نہانے سے بہت ڈرتی ہے، اس لیے اس کے حصے کا بھی میں ہی نہا لیتا ہوں۔ پارس نے بالوں کو کنگھی کرتے ہوئے اسے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اف، اس انسان سے کسی سیدھے جواب کی توقع نہیں کی جا سکتی، مومنہ نے جل کر سوچا۔ مجھے تم سے ایک پرمیشن چاہیے، مومنہ نے اس کی طرف پرفیوم کی بوتل بڑھاتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ پارس نے جواباً اسے سنجیدہ سی نظروں سے دیکھا جو اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ مجھے نانو کے گھر جانا ہے۔ تم باز نہیں آؤ گی نا؟ پارس نے اسے بیچ میں ہی ٹوکا تھا۔ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، ساتھ گارڈ کو بھی لے جاؤں گی، تم مجھے بس جانے دو پلیز۔ مومنہ نے تیزی سے اپنی بات مکمل کر کے اس کے بازو کو پکڑ کے التجا کی تھی۔ مومنہ، میں اب کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، تمہارے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں۔ پارس نے اسے کندھے سے تھامتے ہوئے سنجیدگی سے سمجھایا۔ تم پریشان مت ہو، تمہارا پسٹل تو میں نے ہی چرا لیا ہے، جہاں جاتی ہوں اسے ساتھ ہی رکھتی ہوں، اس لیے تم بالکل بھی ٹینشن مت لو، میں سب ہینڈل کر سکتی ہوں، تم بس مجھے جانے کی پرمیشن دو۔ مومنہ نے ایک ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھا جبکہ دوسرا اس کی پشت پر پاتا ہوا تھا۔ اب وہ دونوں بہت پاس کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مومی، I can do anything for you۔ پارس نے سنجیدگی سے کہہ کر اس کے بالوں کو دیکھا جو اب پہلے سے بڑے ہو گئے تھے، اب تو کندھوں سے کافی نیچے آتے تھے اس کے بال۔ مومنہ نے مسکراتے ہوئے اونچا ہوتے ہوئے اس کی کشادہ پیشانی چومی تھی۔ وہ اظہار کے معاملے میں بالکل بھی شائع نہیں تھی۔ چلے ناشتہ کرنے؟ پارس نے محبت سے پوچھا۔ تم جاؤ، میں چینج کر لوں، مومنہ نے اس کی شرٹ کا کالر درست کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، جلدی آنا، پارس کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیچھے وہ ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکان سجائے سے جاتا دیکھنے لگی۔ وہ جیسے ہی ناشتے کے لیے آیا سب لوگ اپنی اپنی جگہ سنبھالتے بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم، پارس نے سب کو سلام کر کے چیئر کھسکا کر بیٹھا جب اپنی طرف پرشوق نظروں سے دیکھتی ہوئی نئی ہستی پر نظر پڑی۔ حریم نے اسے مسکرا کر دیکھا، جواباً وہ اگنور کر کے اپنے لیے ٹی پاٹ سے چائے نکالنے لگا۔ بھائی، آپ کو کچھ اور لا دوں؟ عرش نے اسے خالی چائے پیتے دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہوتی پوچھا تھا۔ نہیں، بس چائے ہی پیوں گا، تم آرام سے ناشتہ کرو، پارس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ عرش سر ہلاتی ہوئی بیٹھی جب اپنی طرف تکتے خرم کی طرف متوجہ ہوئی جو بریڈ کھاتا ہوا اسی پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ عرش پیلی قمیض وائٹ کیپری میں بالوں کی چٹیاں بنائے بہت خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی، جبکہ خرم بھی وائٹ سوٹ میں ملبوس، ان کی جوڑی کمال تھی۔ عرش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا کہ کچھ چاہیے؟ جواباً خرم ہلکا سے سر نفی میں ہلاتا اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو عرش کو پزل کرنے کے لیے کافی تھا۔ عرش گل نے تیکھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ کر حریم کو دیکھا جو کب سے نظریں پارس پر ہی جمائے ہوئے بیٹھی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ آزگل نے حیرت سے اپنی کزن کو دیکھا اور پھر پارس کو جو مومنہ کی طرف متوجہ تھا جو اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ رہی تھی۔
مومنا بلو جینز پر سی گرین شرٹ پہنے پراٹھے کے ساتھ بھرپور انصاف کرنے لگی تھی، جبکہ وہ چائے کے سپ لیتا بس اسی کی طرف متوجہ تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ حریم نے اپنے ساتھ بیٹھی آزگل سے پوچھا۔ کزن ہے ہماری، آزگل نے لاپرواہی سے کندھے جھکاتے ہوئے اسے جواب دیا۔ حریم نے سر ہلا کے اسے دیکھا جو بہت کیوٹ سی تھی۔ مومنا نے اپنی طرف دیکھتے ہوئے حریم کو ایک کھلی سی مسکراہٹ سے نوازا۔ جواباً حریم بھی نہ چاہتے ہوئے بھی مروت میں ہونٹ پھیلائے۔ بھائی یہ میرے لیے؟ ریان نے حیرت سے فراری کو دیکھتے ہوئے پارس سے تصدیق کی جو سینے پر ہاتھ پاتے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بالکل تمہارے لیے، لیکن اگر مجھے کوئی شکایت ملی تو پتا ہے نا میں کیا کروں گا؟ پارس سے اس کی طرف چابی بڑھاتے ہوئے وارن کیا تھا۔ اوہ یو آر دا بیسٹ بردر، ریان کہہ کر اس کے گلے لگا۔ پارس سے مسکراتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا جو ایکسائٹمنٹ میں اسے الگ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی اس طرح کی گاڑی جلد ہی وہ لے کر دیں گے، مومنا نے اسے گھورتے ہوئے کہا جو اسے چڑھاتی ہوئی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تب کی تو تب دیکھیں گے، پہلے آپ میری گاڑی کو تو دیکھیں۔ ریان نے چابی ہوا میں اچھالتے ہوئے اسے چڑھایا۔ مومنا نے تب کر پاس کو گھورا تھا جو اپنے بھائی کے لیے تو کار لے آیا تھا، کیا مجھے بھی دلوا دیتا؟ مومنا نے دونوں بھائیوں کو گھورتے ہوئے روم میں چلی گئی تھی۔ بھائی لگتا ہے مومنا بھابھی جیلس ہو گئی ہیں، ریان نے جاتی ہوئی مومی کی پشت کو دیکھ کر پارس سے کہا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو سمجھے، میری بیوی کو گھورنے کی ضرورت نہیں، پارس کہہ کر اندر کی طرف بڑھا۔ پیچھے ریان نے حیرت سے دونوں کو جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھا۔ رانیہ کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ فون بھی نہیں اٹھا رہی؟ حدید نے پریشانی سے اسے کال ملاتے ہوئے خود کلامی کی۔ تبھی اس کے موبائل پر رانیہ کا نمبر چمکا۔ حدید نے جلدی سے کال پک کی۔ رانیہ کہاں ہو تم یار؟ میں 2 چکر بازار کے بھی لگایا ہوں، حدید نے کال پک کرتے ہی بے قراری سے کہا۔ کیا آپ مسٹر حدید ہیں؟ حدید آگے سے مردانہ آواز سن کر چونکا۔ جی میں حدید ہوں، آپ کون ہیں اور آپ کے پاس میری بیوی کا موبائل فون کیسے؟ حدید نے الجھ کر پوچھا۔ جی آپ جلدی سے مشن ہسپتال آ جائیں، آپ کی بیوی کا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اگلے بندے نے کہہ کر فون رکھ دیا تھا، لیکن حدید کو اس پل دنیا ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، میری رانیہ کو کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، ضرور رانیہ نے مجھے پریشان کرنے کے لیے کیا ہوگا۔ حدید قدم گھسیٹتا ہوا گاڑی کے پاس آتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ خادم مجھے جلدی سے مشن ہسپتال لے کے چلو۔ حدید سے جب گاڑی ڈرائیو نہ ہو پائی تو اس نے اپنے پاس آتے ہوئے ملازم سے کہا، جس نے پریشانی سے اپنے سر کو دیکھ کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور سٹارٹ کرتے ہوئے گاڑی کو ہسپتال کی راہ پر ڈالا تھا۔ حدید گمسم سا بیٹھا تھا۔ تمہیں خرم بھائی کیسے لگے؟ آج نے اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے اس سے رائے لی تھی۔ ٹھیک ہے خرم بھی، حریم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بھی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ آزگل نے الجھ کر اسے پوچھا۔ میرا مطلب ہے مجھے تمہارا وہ والا کزن زیادہ اچھا لگا ہے، آزگل نے سامنے ارد سے بات کرتے ہوئے پارس پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ حریم آج سے صدمے سے مخاطب کیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے تمہارا وہ والا کزن بہت پسند آیا ہے یار، اور ویسے بھی تمہاری شادی شدہ بردر میں مجھے زیادہ دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ حریم نے اپنے تیکھے سے لہجے میں بال جھٹکتے ہوئے ناز سے کہا تھا۔ آزگل نے اسے صدمے سے ملے جلے احساس سے دیکھا۔ بائی دا وے یہ بھی شادی شدہ ہے، آزگل نے صدمے سے نکلتے ہوئے کہا۔ کیا؟ حریم نے صدمے سے سامنے کھڑے پارس کو دیکھا جو وردی میں ملبوس گھڑی پہنتا ہوا باہر کی طرف جا رہا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، حریم نے دل کی بے چینی ظاہر کرتے ہوئے سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، اور ویسے بھی وہ مجھے پسند ہے، آزگل کی چیز پر نظر مت رکھنا حریم افیل۔ آزگل چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتی ہوئی اسے باور کرواتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ حریم نے آزگل کی پشت کو گھور کر پارس کی سٹارٹ ہوتی گاڑی کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اٹھی اور اپنی عارضی کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ ہیلو ایوری بڈی، الیاس صاحب، خالد اور عفت دوپہر کا لنچ کر رہے تھے جب اس کی آواز پر چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں مومنا نکسک سی تیار کھڑی ان کو چونکا گئی تھی۔ ارے میری مومی! الیاس صاحب جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تھے جب مومنا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں رستے میں ہی روکا تھا۔ عفت اور خالد بھی اس کی طرف آئے جو لبوں پر بہت تیکھی سی مسکان سجائے ان کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا میں جانتا ہوں تم بہت ناراض ہو اپنے نانو سے، لیکن یقین مانو بیٹے، میں نے آپ کی حفاظت کے لیے ہی آپ سے نہ مل سکا، الیاس صاحب نے اسے زبردستی اپنے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ عفت اور خالد نے مومی کو دیکھا جو ہلکا ہلکا سا مسکراتی ہوئی عفت اور خالد کو دیکھ رہی تھی۔ نانو مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، بس آپ سے ایک شکایت ہے، مومنا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ کیا میرے بچے؟ چودھری الیاس نے لگاوٹ سے پوچھا۔ کم سے کم مجھے کڈنیپ کروایا ہی تھا تو مجھے میرے باپ کے گھر ضرور رکھنا تھا، بلکہ کسی اور جگہ رکھ دینا میرے پیارے نانو۔
مومنا نے ان کے گال کھینچتے ہوئے مصنوعی لاٹ سے کہا۔ الیاس صاحب اور خالد بلکہ وہ تینوں ہی ساکت ہوئے تھے مومی کی بات پر، جو اب تنزیہ سی مسکان سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بچے، ہم تمہیں کڈنیپ کیوں کرائیں گے؟ خالد نے سنبھلتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ ہاں بچے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے نانو ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تمہیں ضرور تمہارے دادا نے بھڑکایا ہوگا۔ چودھری الیاس نے بکلاتے ہوئے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ نانو، آپ کا کھیل میں کب کا جان چکی ہوں میرے پیارے نانو، بس اب سے اپنے الٹے دن گننا شروع کرتے چلتی ہوں، اور ہاں، مجھ پر اگر حملہ کروانے کا سوچا بھی تو میرا شوہر آپ لوگوں کی ایک ایک بوٹی کتوں کے آگے پھینک دے گا۔ یہ میرے الفاظ نہیں، میرے شوہر ڈی ایس پی کے ہیں۔ مومنا نے ان کے چہرے کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ جس شوہر پر اتنا ناز ہے نا تمہیں، اس نے شادی تم سے صرف کچھ عرصے کے لیے ہی کی تھی۔ وہ پلٹی تھی جب چودھری الیاس نے اسے تمسخر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مومنا نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ میں جانتی ہوں میرے ڈیئر نانو، مومنا کہتی ہوئی بنا پلٹے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے اب وہ حقیقتاً پریشان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ عفت نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا، دیکھ لوں گا میں خبیث کی اولاد کو، چودھری الیاس تنفر سے کہہ کر صوفے پر کروفر سے بیٹھا تھا۔ مومنا آنسو صاف کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ریان نے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بس ایسے ہی، مومنا نے زبردستی مسکان ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا تھا۔ آئس کریم کھائیں گی؟ ریان نے اسے صلاح ماری جو مومی نے جھٹ سے قبول کی تھی۔ کیوں نہیں، تم کھلاؤ گے تو ضرور کھاؤں گی، مومنا نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو چلے آئے پھر، ریان نے مشہور آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ مومنا بھی اس کے ساتھ چلتی ہوئی ٹیبل پر بیٹھی۔ ریان آرڈر دے رہا تھا جبکہ مومنا آنے والے خیالات کے بارے میں سوچتی ارد گرد بیٹھے لوگوں کو بے دہانی سے دیکھ رہی تھی۔ آئس کریم کھائیں اور میری پسند کو دعوت دیں۔ ریان نے اسے آئس کریم کے کپ کی طرف متوجہ کیا۔ مومنا سر ہلاتی ہوئی آئس کریم کھانے لگی۔ وہ 3 کپ خالی کر چکی تھی جبکہ ریان کا تو حیرت کے مارے منہ کھل چکا تھا۔ آپ کتنے دن کی بھوکی ہیں؟ ریان نے سنجیدگی سے اپنا کپ خالی کرتے ہوئے سے پوچھا۔ احترام سے، بھابھی ہوں میں تمہاری، مومنا نے ٹیشو سے منہ صاف کرتے ہوئے سے ٹوکا۔ بل دے دیں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ریان نے اپنی خالی جیب سے دکھاتے ہوئے کہا۔ مومنا نے سر ہلاتے ہوئے کندھے پر سے چھوٹا سا بیگ کھولا تھا جس میں سوائے میک اپ کے اور کچھ نہیں تھا۔ میرے بیگ میں بھی کچھ نہیں ہے، خالی ہے، تمہاری سڑی ہوئی جیب کی طرح، مومنا نے ہونٹ لٹکا کر کہا۔ اف، آپ نا ایک نمبر کی کنجوس ہیں، ریان نے دوسری پاکٹ سے والٹ نکالتے ہوئے تب کر کہا تھا۔ ریان نے بل ادا کر کے اسے دیکھا جو مسکراتی ہوئی اسے دیکھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ویسے میرے پاس پیسے ہیں، لیکن کیا تمہارے ہوتے ہوئے میں دیتی ہوئی اچھی لگوں گی؟ مومنا نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسے کہا تھا۔ کہاں ہے میری رانیاں؟ حدید نے کاؤنٹر پہ بیٹھی نرس سے پوچھا۔ جی، نرس نے ناسمجھی سے پوچھا، مطلب جو ابھی ایکسیڈنٹ کا پیشنٹ آیا ہے وہ کہاں ہے؟ حدید نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ سے پوچھا۔ آپ 1 منٹ رکو، میں دیکھتی ہوں۔ نرس نے رجسٹر کھولتے ہوئے اسے کہا جس کی حالت رانیہ سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ وہ روم آئی سی یو میں ہے، آپ اس کوریڈور میں چلے جائیں۔ نرس کی بات ابھی ادھوری ہی تھی جب وہ سامنے بنے کوریڈور میں بھاگا تھا۔ نرس نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ حدید نے آئی سی یو سے باہر کھڑے ہوئے کر گہرا سانس لیا اور پھر دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا جہاں ڈاکٹر اس کے سامنے سے آکسیجن ماسک ہٹا رہے تھے۔ وہ سرخ خون سے لتھڑی ہوئی حدید کو دیکھ کر اپنی زخمی آنکھوں سے روئی تھی۔ حدید جہاں تھا وہیں رک گیا تھا کیونکہ رانیہ کی حالت بہت بری تھی۔ حدید، رانیہ کے منہ سے اس کا نام ٹکڑوں کی صورت نکلا تھا۔ رانیہ پلیز کچھ مت بولا، میں تمہیں کسی اور ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں، تم پریشان نہ ہونا۔ حدید نے بہتی ہوئی آنکھوں سے اسے تسلی دی تھی۔ رانیہ نے نفی میں مشکل سے سر ہلایا۔ حدید، بچوں کا خیال رکھنا، رانیہ نے بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ رانیہ پلیز تم کچھ مت بولو، میرا دل بند ہو جائے گا۔ حدید نے بھی بہت مشکل سے یہ چند الفاظ ادا کیے ہی تھے جب رانیہ کی آنکھیں ساکت ہوئی تھی۔ اس پر وہ ادھ کھلی آنکھ سے ہی دیکھتی رہی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ پارس شرٹ اتارے کبٹ سے کوئی فارمل سی شرٹ دیکھ رہا تھا جب وہ آندھی طوفان کی طرح آئی اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تم نے کانٹریکٹ میرج کی تھی مجھ سے؟ مومنا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے غصے سے پوچھا تھا۔ پارس سے گہرا سانس لیا، اسے پتا تھا اسے اس سچویشن سے کبھی نہ کبھی تو گزرنا ہی ہے۔ مومنا میری بات سنو پھر غصہ کرنا۔ پارس نے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے جواب چاہیے۔
مومنا نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، پارس سے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ مومنا نے ایک پل کو اسے دیکھا، پھر اس کی کلائی کو پکڑا۔ وہ اسے ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکلی۔ مومنا، یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے شرٹ تو پہنے دو۔ پارس نے اپنی کلائی کھینچتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ مومنا سنی انسنی کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لاؤنج میں لے کر آئی تھی، جہاں سب بیٹھے ہوئے شام کی چائے پی رہے تھے۔ جب مومنا اور اسے دیکھ کر سب ان کی طرف حیرت سے متوجہ ہوئے تھے، پارس نے دانت پستے ہوئے اپنی سر پھری بیوی کو دیکھا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سب لوگوں سے، مومنا نے سیریس انداز میں سب کو دیکھ کر کہا تھا۔ دادا، آپ میری اور پارس کی شادی کروائیں، وہ بھی بہت دھوم دھام سے۔ مومنا نے جلدی جلدی بات کمپلیٹ کی، جس سے بابا حضور سمیت سب کے منہ حیرت سے کھلے تھے۔ بابا حضور سمیت سب کو چائے پیتے ہوئے 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے جو سنجیدہ تیور لیے پارس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں 1 منٹ میں آیا، پارس کہہ کر تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ مومنا نے سب کو اپنی طرف دیکھ کر گلا کھنکارا۔ دادا حضور، آپ میری اور پارس کی شادی کروائیں اور اپنے سب جاننے والوں کو بھی بلائیں تاکہ سب کو پتا تو چلے میں آپ کے پوتے کی بیوی ہوں۔ مومنا نے بہت سنجیدگی سے انہیں سمجھایا تھا، جیسے مومنا سے سنجیدہ تو اس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ بابا حضور نے پوتی سے نظر ہٹا کر ملک احتشام کو دیکھا، جو تھوڑی پر ہاتھ رکھے بہت سنجیدگی سے مومی کو دیکھ رہے تھے۔ تب تک پارس بھی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا نیچے آ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے پارس؟ کیا یہ تم دونوں کا فیصلہ ہے؟ بابا حضور نے پارس سے تصدیق چاہی۔ جی بابا حضور، یہ ہم دونوں کا ہی فیصلہ ہے۔ پارس سے پہلے ہی مومی نے جلدی سے بابا حضور کو جواب دیا تھا۔ لیکن ہم پارس سے پوچھ رہے ہیں، بابا حضور نے مومی کو سنجیدگی سے کہا۔ بابا حضور، یہ ہم دونوں کا ہی فیصلہ ہے۔ پارس نے مومی کو دیکھتے ہوئے بابا حضور صاحب سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم دونوں، ہم اپنا فیصلہ کر کے تم دونوں کو بتائیں گے۔ بابا حضور نے دوبارہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے دونوں سے کہا تھا۔ مومنا منہ بناتی ہوئی باہر چلے گی۔ پارس بھی نفی میں سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے گیا تھا، جو لان میں رکھی چیئر پر بیٹھی اضطرابی کیفیت پہ پاؤں ہلا رہی تھی۔ تمہارے ایگزام کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، اب سے تم اور ریان روز رات کو مجھ سے 2 گھنٹے پڑھا کرو۔ پارس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، میں بنا پڑھے بھی پوزیشن لے سکتی ہوں۔ مومنا نے بنا اسے دیکھے فخریہ اپنا تعارف کرایا تھا۔ مثلاً کون سی پوزیشن لیتی رہی ہے میری بیوی؟ پارس نے اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ 3rd پوزیشن۔ مومنا نے اب کی دفعہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے فخریہ کہا۔ ہاں ہاں ہاں، سیریسلی بھابی، میں سمجھا آپ 1st پوزیشن بتانے والی ہیں۔ ریان نے کہکا لگاتے ہوئے اسے تپایا۔ تو خود کون سی پوزیشن میں آتے ہو ہر سال؟ مر مر کر تو پاس ہوتے ہو۔ مومنا نے اسے گھورتے ہوئے جواباً باور کروایا تھا۔ بس چپ، اب کوئی نہ بولے۔ پارس نے ریان کے کھلتے ہوئے لبوں کو وہیں بریک لگوایا تھا۔ بھائی، آپ نہ ہمیشہ اپنی بیوی کی سائڈ لیتے ہیں، کبھی میری بھی لے لیا کریں تاکہ مجھے بھی فیل ہوا کرے کہ میرا بھی بھائی ہے، ریان نے پارس کو گھورتے ہوئے کہا، اور تپا تپا سا اندر چلا گیا۔ مومنا بھی منہ بناتی ہوئی اٹھی اور بنا اسے دیکھے اندر چلے گی۔ پارس نے حیرت سے اپنی ایٹیٹیوڈ والی بیوی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ خرم، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ حدید نے اسے ایک بریسلیٹ دکھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ڈیڈ، یہ ماما کا بریسلیٹ ہے جو آپ نے انہیں ان کی برتھڈے پر دیا تھا، سنگاپور سے لائے تھے نا آپ؟ خرم نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حدید کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تفصیل سے بتایا۔ ہاں، تم اسے اپنے پاس رکھو۔ حدید نے وائٹ گولڈ کا بریسلیٹ اس کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ پر ڈیڈ، میں کیوں؟ آپ رکھیں نا ماما کی نشانی کو سنبھال کر۔ خرم نے پریشانی سے حدید کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم اسے اپنے پاس رکھو، جب مومی بڑی ہو جائے گی نا اسے دے دینا، ابھی چھوٹی ہے، وہ گم کر دے گی۔ حدید نے مصنوعی سا مسکراتے ہوئے اپنے چھوٹے سے بیٹے کو سمجھایا تھا۔ ڈیڈ، مومی کب آئے گی اپنے نانو کے گھر سے؟ خرم نے بریسلیٹ اپنی پاکٹ میں رکھتے ہوئے حدید سے پوچھا۔ جلد ہی بیٹا، آپ نے اس کی ہر قدم پر حفاظت کرنی ہے بیٹے، ہر قدم پر۔ حدید نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے باور کروایا تھا۔ حدید آج ہی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آیا تھا، وہ رانیہ کی موت برداشت نہیں کر پایا تھا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ مومنا تب تک چودھری الیاس کے گھر پر ہی تھی۔ حدید نے حویلی جانے سے منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ جہاں اس کی بیوی کے لیے جگہ نہیں وہ وہاں نہیں جائے گا۔ کرن 1-2 دن میکے رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ریان اداس تھا، تنگ کرنے کے لیے اسے آج کوئی نہیں مل رہا تھا۔ ارے یہ نئی ہستی تو کوئی اور ہے، ابھی ٹھیک سے اپنا آپ انٹروڈیوس بھی نہیں کروایا انہیں میں نے۔
ریان سامنے سے آتی ہوئی حریم کو دیکھ کر خوشی سے بولا اور پھر بال سنوارتا ہوا جلدی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی حریم کے سامنے آیا. ہیلو، آئی ایم ریان عبداللہ. اور آپ؟ ریان نے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تھا. ہائے، میں حریم افیل، آز گل کے ماموں کی بیٹی. حریم نے اپنی شہد رنگ بال پیچھے کرتے ہوئے ایک ادا سے اپنا تعارف کروایا تھا. واو، بیوٹیفل نیم، بالکل آپ کی طرح. ریان نے فلرٹ کرنے کی ناکام سی کوشش کی. تھینکس. اب میں اوپر جا سکتی ہوں؟ حریم نے طنزیہ مسکان سے اسے دیکھتے ہوئے اجازت دی جو پھیل کر سیڑھیوں پر کھڑا تھا. ریان منہ بناتا ہوا پیچھے ہوا تھا. حریم ٹک ٹک کرتی ہوئی اوپر چلی گئی. پیچھے ریان کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا تھا. سامنے ہی مومی ہاتھ میں نوڈلز کے پیکٹ پکڑے اسے گھور رہی تھی. شرم تو تمہیں نہیں آتی؟ تمہیں شادی شدہ ہو کر کچھ تو شرم کر لیتے. تمہاری پٹائی تو میں پارس سے آج ہی لگواؤں گی، چھچورے کہیں کے. مومنا نے نوڈل سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے اسے ڈانٹا بلکہ ڈرایا تھا. جس پر اس کی ڈانٹ کا خاک اثر ہونا تھا وہ تو بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالی ہوتا ہوا نوڈلز کا باؤل دیکھ رہا تھا. یہ میرا ہے، میں نے چھپا کر رکھا ہوا تھا فریج میں. لیکن کھانے والی چیز اگر تہ خانے میں بھی چھپا کر رکھی جائے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. حد ہے ویسے. ریان نے خالی ہوتا ہوا باؤل دیکھ کر صدمے سے کہا تھا. او، یہ تمہارے تھے لیکن اب تو میں نے کھا لیا نا. مومنا نے معصومیت سے کہا. آپ نا ایک نمبر کی پیٹو ہیں. ریان کہتا ہوا پیر پٹک کر چلا گیا تھا. مومنا نے منہ بنا کر عرش کو دیکھا جو مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی. خالی ڈانٹ ریان سے؟ وہ نوڈلز اس نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے. غصہ تو اسے آئے گا ہی نا تم پر. عرش نے اس کے پھولے پھولے گال کھینچ کر کہا. احتشام ٹھیک کہہ رہی ہے. وہ بچی دیکھو نا، ریان کی شادی بھی اچانک ہوئی اور پارس کی بھی. میں تو خود پارس کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی. بی بی حضور نے ساری بات سن کر اپنی رائے دی. بی بی حضور ٹھیک کہہ رہی ہیں. میرا بھی بڑا ارمان تھا پارس کی شادی کا. عائشہ نے بھی جلدی سے خوش ہوتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی. احتشام صاحب نے کہا جبکہ لاؤنج میں قدم رکھتی ہوئی فوزیہ بیگم وہی ٹھٹک کر رکی تھی. کیا مطلب اس بات کا؟ پارس کی شادی میری آز گل سے ہی ہوگی بابا حضور. آپ نے خود ان کی منگنی کی تھی. فوزیہ سے تو صدمے سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. سب نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. بابا حضور، میری آز گل کی شادی کروائیں پارس سے، ورنہ میرا خرم بھی عرش کو نہیں رکھے گا. سن لیں آپ سب کان کھول کر. فوزیہ غصے سے کہتی ہوئی تن فن کرتی چلی گئی تھی. پیچھے سب پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے تھے. دروازے کے پاس کھڑی حریم نے ہونٹ پچ کر ساری بات سنی تھی، پھر غصے سے باہر کی طرف لپکی تھی. بابا جان کچھ کریں ورنہ وہ لڑکی ہماری سالوں کی محنت برباد کر دے گی. عفت نے پریشانی سے چائے کا کپ الیاس صاحب کو پکڑاتے ہوئے کہا تھا. چودھری الیاس نے سر ہلا کر کچھ سوچا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا. اگر آپ اسے بچپن میں ہی مروا دیتے تو یہ سب نہ ہوتا، بلکہ آج سب کچھ ہمارا ہوتا. خالد صاحب نے چودھری الیاس کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے اپنی رائے دی. اگر اسے بچپن میں مروا دیتا تو ساری جائیداد ٹرسٹ کو چلی جاتی. اس حدید نے وصیت ہی کچھ ایسی بنائی تھی کہ ہمیں اسے پالنا پڑا. شادی بھی میں نے اسے اس لیے ہی تو کروائی تھی کہ نوکر ہے. شادی کے بعد تو ویسے بھی ساری جائیداد اس پارس کے نام ہو جانی ہے. نوکر ذات ہے، ہمارے کہنے پر وہ ہمارے نام کر دے گا. لیکن سب الٹا ہو گیا. چودھری الیاس نے دانت پستے ہوئے پارس کو موٹی سی گالی سے نوازا جس نے ان کی سالوں کی محنت پر ایک پل میں پانی پھیر دیا تھا. تو پھر اب اس کا کیا کریں گے ہم؟ عفت نے پریشانی سے ہاتھ ملتے ہوئے پوچھا. اب کیا وہی جو اتنے سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے وہی کام آئے گا نا. اب بنا فائدے کے میں کوئی کام نہیں کرتا. چودھری الیاس نے زہریلی سی مسکان ہونٹوں پر سجاتے ہوئے ٹھنڈی ہوتی چائے کا گھونٹ بھرا تھا. عرش رات کو سب کے لیے چائے بنا رہی تھی جب اپنی کمر پر بھاری ہاتھ محسوس کر کے پلٹی. آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی. عرش نے سیدھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہانپ کر کہا. پھر اس کا ہاتھ کمر سے ہٹایا کیونکہ سامنے ہی مومی چلی آ رہی تھی. عرش جب فری ہو جاؤ تو بتانا، آج باہر چلتے ہیں. کبھی بھرپور وقت ہی نہیں دے پایا میں تمہیں. خرم نے اس کے روشن چہرے سے لٹ پیچھے کرتے ہوئے پیار سے کہا جبکہ عرش نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑی ہونٹوں پہ فل مسکراہٹ سجائے دونوں کو معنی خیزی سے دیکھ رہی تھی. مومنا، عرش نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا. مومنا نہیں آئے گی، باہر گارڈن میں بیٹھی ہوئی ہے، سو وہ تم ریلیکس رہو. خرم نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا. خیمی بھائی پلیز مجھے بھی باہر لے کے جائے گھمانے پھرانے. مومنا کی معصوم سی آواز پر وہ جھٹکے سے عرش سے دور رہا تھا. وہ ہونٹ پیچھے معصوم سی شکل بنائے وہ دنیا کی معصوم ترین چڑیل لگ رہی تھی. مومی، تمہیں الہام آتا ہے کہ میں اور عرش اس وقت اکیلے ہوں گے تو جاؤں اور جا کے رنگ میں بھنگ ڈالوں؟
خرم نے دانت پستے ہوئے اپنی بہن کو گھورتے ہوئے کہا تھا، میں تو عرش آپی کی ہیلپ کے لیے آئی تھی کہ چلو وہ چائے بنا رہی ہیں تو میں کپس میں ڈال کر لے آتی ہوں، اس میں میرا کیا قصور؟ مومنہ نے دونوں کے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ خرم نے گہرا سانس بھر کر اپنی چالاک سی بہن کو دیکھا۔ عرش آپی، جب آپ فری ہو جائے تو مجھے بھی بتا دینا، میں بھی چلوں گی آپ دونوں کے ساتھ۔ مومی چائے کی تیار ٹرے پکڑتی ہوئی عرش کو یاد دہانی کرواتی ہوئی چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ دونوں بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ حدید کی گاڑی کا بھی بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ گاڑی تو موقع پر ہی جل کر راکھ ہو گئی تھی، لیکن لاش کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ملک ہاؤس میں تو موت کا سناٹا رہا تھا کافی مہینوں تک۔ خرم کو تو بس سب لے گئے تھے، مومی کو بھی سب نے بہت کوشش کی لانے کی، لیکن چودھری الیاس نے دینے سے منع کر دیا کہ وہ ان کے پاس دانیہ کی امانت ہے، وہ کسی صورت نہیں دیں گے۔ خرم نے کافی رونا دھونا بھی مچایا، لیکن مومی کو انہوں نے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ عفت بی بی مومی کے دل میں ہی زہر ڈالتی رہتی تھی کہ حویلی والوں نے ہی اس کی ماں کو زہر دے کر مارا ہے، وہ حویلی اس کی ماں کو کھا گئی ہے، جس سے مومی کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ اس طرح دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ آئی گل سامنے سے آ رہی تھی جب اچانک سے مخالف سم سے آتے ہوئے خیام سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی تھی۔ اف، آپ کبھی دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ سر پھاڑ دیا ہے میرا، آئی گل نے سر تھامتے ہوئے خیام کو غصے سے کہا۔ خیام نے اسے گھورا، لڑکی، کبھی آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھ لیا کریں، آپ اکیلی ہیں اس دنیا میں یا کوئی اور بھی ہے جو آنکھیں بند کر کے چلتی جا رہی ہیں؟ خیام نے بھی ٹھیک ٹھاک اسے سنائی تھی۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، آئی گل نے غصے سے سر مسلتے ہوئے کہا۔ تو تم سے بات کرنا کون سا فائدہ مند ہے؟ خیام بھی اسے تیکھی نظروں سے گھورتا ہوا سر جھٹک کر چلا گیا تھا، جبکہ آئی گل سر مسلتی ہوئی اس کو کوستی رہتی، جو جاتے جاتے سر درد دے گیا تھا اسے، مغرور کہیں کا۔ آئی گل کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ موم، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے پہلی بار کوئی اتنا اچھا لگا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی ساری زندگی کنواری نہ رہے تو پپو سے بات کریں، ورنہ مجھے تو آپ جانتی ہیں۔ حریم نے غصے سے کہہ کر فون بند کر کے بیڈ پہ پھینکا تھا، پھر کھڑکی سے نیچے دیکھا جہاں وہ ریان کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا، شرٹ اتارے صرف بنیان میں ملبوس وہ بال کو خوب گھما رہا تھا۔ حریم نے آنکھوں میں چاہت لیے اسے دیکھا اور پھر جلدی سے مرر کے سامنے آئی، ڈارک ریڈ لپسٹک لگائی، بالوں میں دوبارہ برش کر کے نیچے بھاگی۔ بھائی، آپ بہت چیٹنگ کرتے ہیں قسم سے، ریان نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہانف کر کہا تھا۔ ہر ہارنے والا یہی کہتا ہے میرے بچے، پارس نے گول کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ واؤ، کیا کھیلتے ہیں آپ، بہت خوب۔ حریم نے تالی بجاتے ہوئے اسے داد دی، جس پر ریان نے گھور کر اس مغرور لڑکی کو دیکھا، اس سے تو بات نہیں کرتی اور کیسے اس کے شادی شدہ بھائی پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ بھی اب شادی شدہ ہے۔ تھینکس، پارس کہہ کر پاس پڑی شرٹ کو پکڑ کر اسے پہننے لگا۔ حریم نے بہت حسرت سے اس کی پشت کو دیکھا جو دوسری طرف رخ کیے شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ ویسے مجھے بھی بہت شوق ہے یہ گیم کھیلنے کا، کیا آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے؟ حریم نے پھر سے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ مس حریم، میں آپ کو گائیڈ کر دوں؟ میں فٹ بال کی چیمپئن رہ چکی ہوں۔ مومنہ سے کہاں برداشت ہونا تھا اپنے شوہر کو کسی اور سے بات کرتا دیکھ کر، اس لیے چائے کا کپ پکڑے ان کے پاس ہی چل گئی۔ پارس سے مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر ہلکا سا ہنسا تھا، جو تپش بھری نظروں سے حریم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو مصروف بندہ ہے، کہاں آپ کو ٹائم دے کر سکھا پائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بالکل فارغ ہوں، آپ کو ایزیلی سکھا دوں گی۔ چائے کا کپ پلاسٹک کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے آفر دی، جسے حریم نے کافی ناگواری سے دیکھا تھا۔ لیکن میں نے تم سے نہیں، پارس سے کہا ہے۔ حریم نے اسے نخوت سے دیکھتے ہوئے باور کروایا۔ تو بی بی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کو سکھانے کا، مومی کہتی ہوئی دور کھڑے پارس کی طرف چلے گی۔ اس ایڈیٹ فول لڑکی کا مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا جو میرے اور پارس کے درمیان آ رہی ہے۔ حریم نے سلگتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ کر نخوت سے سوچا تھا۔ تم نہ شرٹ پہن کر ہی رکھا کرو، مومنہ نے اسے اس کے کشادہ سینے کو دیکھتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ اوکے بیوی جی، جیسا آپ کا حکم، پہلے کبھی ٹالا ہے جو اب ٹالوں گا۔ پارس نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کرتے ہوئے، آس پاس اس وقت کوئی نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے، تم نے شادی مجھ سے صرف نانا کے کہنے پر کی تھی۔ مومی نے اس کی خوبصورت نقوش کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ تو تم نے کون سا مجھ سے عشق میں پڑھ کر کی تھی؟ تم نے بھی تو اپنے نانا کے کہنے پر ہی کی تھی میری جان۔ پارس نے اس کے ہونٹوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے اسے چڑھایا تھا۔ مومنہ نے لاجواب ہو کر اس کے ہاتھ پیچھے کر کے اپنے ہونٹ کھینچے تھے۔ پارس نے اس کی معصوم سی حرکت کو دیکھ کر اسے خود سے زوروں میں کھینچا تھا، جبکہ مومنہ بھی صحیح معنوں میں گھبرائی تھی۔
پارس فون پر عدیل سے بات کر رہا تھا جب آزگل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی. عدیل میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں. پارس نے فون بند کر کے اپنی طرف تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے آز کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھا تھا. کوئی کام ہے تمہیں مجھ سے؟ پارس نے موبائل پاکٹ میں ڈالتے ہوئے اسے لاپرواہی سے پوچھا. تم پھر اسی سے شادی کرو گے؟ دیکھو مجھے غور سے دیکھو, یہ وہی چہرہ ہے جس پر تم مرتے تھے. آزگل نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے پوچھا. پارس نے ہلکی سی مسکان سے اسے دیکھ کر اپنا بازو چڑھایا. اگر مجھے زندگی میں 4 بار بھی شادی کرنے کا موقع ملے تو میں ہر بار مومنہ سے کروں گا, بلکہ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تم اگر وہ حرکت نہ کرتی تو مومی مجھے کیسے ملتی, اسی لیے تو میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں. پارس نے اس کی ساکت چہرے کو دیکھا تھا اور پھر ہلکی سی مسکان سے پلٹ کر اندر چلا گیا. آزگل ساکت نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی ہوئی غصے سے بل کھا کے رہ گئی تھی. مجھے نیند آ رہی ہے, مومنہ نے بک بند کرتے ہوئے پارس سے کہا جو ریان کو کوئی مشکل سا سوال سالو کرنے کو کہہ رہا تھا. مومنہ تم ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی سو کر اٹھی ہو. پارس نے بنا اسے دیکھے اس پر میٹھا سا طنز کیا تھا. اس انسان کی ہر وقت مجھ پر ہی نظر رہتی ہے, پتہ نہیں کتنی آنکھیں ہیں اس کی. مومنہ نے اسے دیکھتے غصے سے بڑبڑائی تھی. ریان تم جاؤ, کل پھر سے یہی والا کوشچن کریں گے ہم, اس نے ریان سے کہا جس نے گہرا سانس لیتے ہوئے بکس سمیٹ کے کمرے سے فل دوڑ لگاتی تھی. مومنہ نے اسے دیکھا جو اب اسی کی طرف متوجہ تھا. کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ پارس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس کے بال سنوارتے ہوئے پوچھا جو پریشان تھی. پارس نانو سے میں کتنا پیار کرتی تھی, انہوں نے کیوں کیا یہ سب؟ مومنہ کہہ کر رو دی. پارس نے 1-2 پل اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے اپنی گود میں کھینچا تھا. بس مومنہ رونا نہیں, میری مومی دی بلیک بیلٹ کی آنکھوں میں آنسو بالکل اچھے نہیں لگتے, بس اب رونا نہیں. پارس اسے بچوں کی طرح پچکا کر اپنے مضبوط سینے میں بھیجا تھا. وہ اور روئی تھی. میرے ڈیڈ, موم, خیمی بھائی, میں تو کسی کا بھی پیار ٹھیک سے محسوس نہیں کر پائی تھی. میں تو نانو کو سب سے زیادہ پیار کرتی تھی اس دنیا میں, اور وہی میرے دشمن نکلے. مومی نے اس کی نئی وائٹ شرٹ کا حشر نشر کرتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا. میں بتاتا ہوں. پارس کہہ کر چپ ہوا. تم جانتی ہو تمہارے نانو کے گھر ملازم بنا کر مجھے کس نے بھیجا تھا؟ پارس نے اپنی گود میں چڑی ہوئی مومی سے پوچھا جس نے اسے نا سمجھی سے دیکھ کر سر نفی میں ہلایا تھا. میں تمہارے گھر ملازم بن کر گیا تھا تو اپنے دادا حضور کے کہنے پر. تم ان کے بیٹے کی نشانی تھی, جس طرح ہم انہیں عزیز ہیں اسی طرح تم بھی انہیں عزیز تھی. مومنہ نے اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میری جان, دادا نے بہت بار تم سے ملنے کی کوشش کی جسے چودھری الیاس نے ہر بار ناکام بنا دیا. پھر دادا نے مجھے ساری بات بتائی. میں حیران ہوا, میں تو جانتا ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں. پھر میں تمہارے گھر ایک ملازم کی حیثیت سے گیا تھا. مومنہ چپ چاپ اسے دیکھتی سن رہی تھی جو اب کہہ رہا تھا. پتا ہے شروع میں مجھے تم بالکل بھی نہیں اچھی لگی. تم چھوٹی سی ناک کو ہر وقت اوپر چڑھائے رکھتی تھی, لیکن کیوٹ بھی لگتی تھی. پارس نے اس کے چہرے پر پھیلتے ہوئے غصے کے تاثرات کو دیکھ کر جلدی سے کہا. کہاں وہ بڑے بڑے افسران کی بولتی بند کرنے والا, اور یہاں وہ بیوی کی ایک گھوری سے ڈر کر جلدی سے تصحیح کر گیا تھا اپنی بات کی. اور وہ جو مجھ پر حملے ہوئے تھے وہ؟ مومنہ نے اس کی بیٹ کو انگلی سے چھوتے ہوئے الجھ کر پوچھا تھا. وہ بھی تمہارے نانو کرواتے تھے. وہ تمہاری اصلی نانا کے سوتیلے بھائی تھے جن کی نظر ہمیشہ اپنے بھائی کی جائیداد پر رہی تھی, اور جب تمہارے نانا کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی دلی مراد بھر آئی تھی. کچھ ہی عرصے بعد تو تمہاری نانی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب کروڑوں کی جائیداد کی مالک صرف رانیہ تھی. رانیہ چچی کی شادی وہ اپنے بیٹے سے کروانا چاہتے تھے, لیکن رانیہ چچی کو میرے چاچو پسند آ گئے. چودھری الیاس رانیہ کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتے تھے, اور جب انہیں پتا چلا کہ حدید چاچو بھی بہت بڑے بزنس مین ہیں تو انہوں نے ایک تیر سے 2 نشان لگائے کہ وہ رانیہ کی شادی چاچو سے کرواتے تو اس طرح انہیں خربوں کی جائیداد ملتی. انہوں نے حدید چاچو کو بہت بار بلیک میل بھی کیا کہ جائیداد کے لیے, لیکن چاچو نہ مانے. پھر جب چودھری الیاس نے خرم کو دیکھا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے کہ اس طرح تو جائیداد بڑھ جاتی, ان کو تو ساری چاہیے تھی, لیکن وہ صرف ضبط کرتے ہی رہ گئے تھے. تم جب پیدا ہوئی تو انہوں نے خرم پر بھی کافی بار حملہ کروایا, جو اللہ کے کرم سے وہ بچ گیا. وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑتے اگر انہوں نے حدید چاچو کی وصیت نہ دیکھ لی ہوتی. چاچو نے یہ سمجھداری کی کہ انہوں نے لکھا تھا کہ اگر تمہیں کچھ ہوتا ہے تو تمہارے حصے کی ساری جائیداد یتیم خانے میں چلی جائے گی, اور شادی کے بعد تمہارے شوہر کے نام, نہیں تو وہ تم سے زبردستی بھی کاغذات پر سائن کروا سکتے تھے. پھر ان کے دوست نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ تمہاری شادی کسی ملازم سے کروا دیں.
پھر بعد میں اپنے نام کروا دیں، دونوں کو مروا دینا۔ لیکن یہاں انہیں سب سے بڑی شکست میری صورت میں ملی۔ پارس نے سنجیدگی سے اسے ساری بات بتائی جو سرخ آنکھوں سے ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہی تھی۔ کیا موم پر بھی انہوں نے حملہ کروایا تھا؟ مومی نے اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے یقین سے پوچھا۔ رانیہ چچی کی گاڑی کے ٹائر انہوں نے گولی سے بلاسٹ کروائے تھے، جس سے ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ڈرائیور تو موقع پر ہی دم توڑ چکا تھا۔ رانیہ چچی 3 گھنٹے بعد ہی بمشکل جی سکی تھی۔ پارس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بتایا جو اب رو رہی تھی۔ مومنا رونا نہیں، تمہارے سارے دشمنوں کو میں اذیت ناک موت دوں گا، تم بس دیکھتی رہو۔ کوئی جائیداد کے لیے اتنا بگڑ سکتا ہے؟ مومنا نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ مومی، یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے کہ یہ اپنے اور غیروں کی جان کا دشمن بنا دیتا ہے۔ پارس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ مومی نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ میری جان، میرا پیشہ ہی ایسا ہے، میرے لیے کچھ بھی جانا مشکل نہیں۔ سو اب اچھے بچوں کی طرح ہاتھ منہ دھو اور میرے لیے ایک اسپیشل سے چائے بنا کر لاؤ۔ میں نہیں جا رہی، مومنا نے سو کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، جا رہی ہوں۔ مومنا نے اپنی طرف سے اسے سنجیدگی سے دیکھتے پا کر منہ بنا کر کہا اور واش روم چلی گئی۔ پیچھے وہ اب سنجیدہ سے تاثرات کے ساتھ کچھ سوچ رہا تھا۔ آج کے بعد آپ میکے نہیں جائیں گی، ریان نے کپڑے طے کر کے کبٹ میں رکھتی ہوئی کرن سے کہا، جسے حیرت سے دیکھا۔ کیوں؟ کرن نے آئی برو چکاتے ہوئے سے پوچھا۔ بس یہ سمجھ لیے یہ آپ کے شوہر کا آرڈر ہے، ریان نے اس کی پشت کو دیکھ کر پاس کھڑے ہوتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اس کی آواز پہ وہ پلٹی جب وہ اس کے کافی زوروں سے ٹکرائی تھی، جسے کندھوں سے تھام کر ریان نے اپنے قریب کیا تھا۔ کرن نے حیرت سے اس کا قریب آنا نوٹ کیا۔ تم چھوڑو گے یا نہیں؟ کرن نے اسے کندھے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے پوچھا تھا۔ آپ پر نا یہ گرین کلر بہت اچھا لگتا ہے، پلیز آپ یہ میرے لیے روز روز پہنا کریں نا۔ ریان نے اس کے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے انوکھی فرمائش کی۔ تم نا 1 نمبر کے چھچورے ہو۔ نہیں جاؤں گی میں کہ، چھوڑو میرا کندھا۔ کرن نے اس کی نظروں اور ہاتھوں کی حرکت سے جھنجھلا کر کہا تھا۔ پکا وعدہ؟ ریان نے اس کے کان میں ہلکی سی بالی کو چھوتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا۔ پکا وعدہ، کرن کہہ کر جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ ریان نے مسکرا کر اس کی گھبراہٹ کو نوٹ کیا تھا، پھر بیڈ پر چھلانگ لگاتا ہوا دراز ہوا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ایک بیڈ پر نہیں سوؤں گی، ساری رات تم ہاتھ ٹانگوں سے وار کرتے رہتے ہو، پھر کہتے ہو اگر آج گری تو اونچا مت چیخیے گا، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ کرن نے اسے بیڈ پر قبضہ کرتے دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں، میں نیچے سوؤں؟ ریان نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، میرا یہی مطلب ہے، کرن نے کبٹ کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ میری دادی کہتی ہیں جو عورت اپنے شوہر کی طرف پیٹ کر کے سوتی ہے اس پر ساری رات فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور آپ تو مجھے نیچے سلانا چاہتی ہیں اور خود اوپر۔ میں آپ کو دوزخ میں تو سڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میرے پاس میری طرف رخ کر کے سویا جائے۔ ریان نے بوڑھی عورتوں کی طرح سے سمجھایا۔ کرن نے تیکھی نظر سے اس کی تقریر سنی، پھر پیر پٹکتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، ریان نے واش روم کے دروازے کو دیکھتے ہوئے اونچی آواز پہ کہا تھا، جس پر کرن نے زور سے دروازہ بند کیا تھا اس کی بولتی بند کرنے کے لیے۔ کرن اور مومنا آج یونیورسٹی آئی ہوئی تھی ایگزام دینے۔ کیسا ہوا پیپر تمہارا؟ کرن نے بیگ کندھے پر رکھتے ہوئے مومی سے پوچھا، جو چوئنگم چباتی ہوئی آتے جاتے لوگوں کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ایم سی، میں تم سے بات کر رہی ہوں، کرن نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے ڈانٹا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اچھا ہوا ہے، مومی نے چوئنگم کا ببل پھوڑتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں، اچھا ہی ہوتا ہے، اس لیے تو ہمیشہ 3rd پوزیشن لیتی ہو، کرن نے اسے چڑھا۔ مومنا نے اسے گھوٹنے پر اکتفا کر کے سامنے دیکھا، جہاں وہ بلیک شرٹ پر بلیک ہی پینٹ پہنے، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے اس کی طرف چلا رہا تھا۔ مومنا حیرت سے کھڑی ہوتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ تم یہاں؟ مومنا نے خوشی کو کنٹرول کرتے ہوئے سے پوچھا۔ فری تھا تو سوچا خود جا کر تم دونوں کو لے آتا ہوں۔ پارس نے گلاسز اتارتے ہوئے اسے جواب دے کر کرن کے سلام کا جواب دیا تھا۔ چلیں، پارس نے مسکراتی ہوئی مومی سے پوچھا، جو سہر زدہ سی اسے دیکھی جا رہی تھی۔ ہاں، مومی نے کہہ کر قدم آگے بڑھائے تھے۔ پارس سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جب وہ بولی، تم کچھ کھلا ہی دو ہمیں۔ مومنا نے سڑو سے شوہر کو گھٹتے ہوئے خفگی سے کہا۔ عرش نے بریانی اور فروٹ ٹرائفل بنایا ہے، وہ کھانا بازاروں کے کھانے میں تو ویسے بھی پسند نہیں ہے مجھے۔ پارس نے ٹرن لیتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے اسے جواب دیا تھا۔ تو آئس کریم ہی کھلا دو، کرن کیا سوچے گی تمہارے بارے میں کہ پہلی بار تمہارے ساتھ آئی تھی اور تم صرف جیب ہی بچاتے رہے۔ مومنا نے اسے گھورتے ہوئے سمجھایا۔ کرن نے اسے زبردستی گھوری سے نوازا، لیکن مومی پر کسی کی گھوری کا کیا اثر ہونا تھا۔
آئس کریم بھی گھر پر بنائی ہے آئے نے۔ پارس نے پھر سے اسے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مومنا نے اس میسنی سی شکل والے کو گھورا جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا۔ پارس سے گاڑی حویلی کے اندر لا کر روکی تھی۔ مومنا اسے گھورتی ہوئی جلدی سے نکل کر زور سے دروازہ بند کرتی ہوئے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ کرن نے شرمندگی سے پارس کو دیکھا جو سنجیدگی سے اس کی پشت دیکھتا ہوا باہر آیا تھا۔ مومنا کو بھی کارڈ دے دو، جس کو بلانا ہے بلا لے، بی بی حضور نے چائے پیتے ہوئے عائشہ سے کہا۔ جی احتشام کہہ رہے تھے کہ مومنا سے پوچھ لو، جس کو بلانا ہے بلا لے۔ بابا حضور نے 25 تاریخ فائنل کی ہے، عائشہ نے چائے پیتے ہوئے بی بی کو بتایا۔ ہاں مجھ سے پوچھ کر رکھی ہے تمہارے بابا حضور نے، بی بی نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے سر ہلا کر بتایا تھا۔ تب تک وہ سب کو سلام کرتی ہوئی تن فن کرتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ ارے بچے، یہ مومی کو کیا ہوا ہے، اتنے غصے میں تھی؟ بی بی نے اندر آتے ہوئے پارس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، پیپر ٹھیک نہیں ہوا آپ کی بچی کا۔ پارس نے ہونٹ بھیج کر بی بی سے جھوٹ بولا تھا۔ میرا پیپر بالکل ٹھیک ہوا ہے بی بی، آپ کا پوتا 1 نمبر کا کنجوس ہے، میری سہیلی کے سامنے میری بےزتی کروا دی۔ کیا سوچ رہی ہوگی کہ مومنا کا پارس کتنا کنجوس ہے، مومنا کو کوئی چیز بھی نہیں کھلائی اتنی بار کہنے پر بھی۔ بی بی پلیز اسے کہیں اپنا ہاتھ ذرا کھلا رکھا کرے۔ مومنا پارس کی بات سن کر سیڑھیوں سے ہی پلٹ آئی تھی، پھر شروع ہوئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہ لیا۔ باقی سب حیرت سے مومی کو دیکھ رہے تھے۔ مومنا کہہ کر رکی نہیں بلکہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ پارس نے سب کو اپنی طرف دیکھ کر معصومیت سے کندھے اچکائے تھے۔ سب گرلز بیٹھی چاٹ کھا رہی تھی جب ریان بھاگتا ہوا آیا۔ مومنا، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ریان نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے مومی سے کہا جس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر نیچے گری تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کا بےہودہ مذاق کرتے ہوئے؟ مومنا نے کھڑا ہوتے ہوئے غصے سے اس پہ پاس پڑھ کی تھی۔ سب کھڑی ہوتی پریشانی سے ریان کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی میں سچ بول رہا ہوں، آپ خود میرے ساتھ چل کر دیکھ لے، وہ گاڑی سے اتر رہے تھے کہ ان کے ماتھے اور کندھے پر چوٹ لگی ہوئی ہے۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو اندر آ گیا، میں نہیں دیکھ سکتا انہیں اس حالت میں، انہیں معمولی سی بھی چوٹ لگتے ہوئے۔ ریان نے لب کاٹ کر مومی سے کہا جو دروازے سے خرم کے سہارے آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے بچے؟ عائشہ بیگم بھاگ کر اس تک آتی ہوئی پریشانی سے بولی تھی۔ اب سب گھر والے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے اور اسے پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ جو صوفے پر بیٹھا سب کو باری باری تسلی دے رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اب اسے کچھ نہیں ہوا، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ پارس نے مومی کو دیکھ کر اونچی آواز میں سب کو تسلی کروانے کی کوشش کی تھی۔ ارے تو ہسپتال سے کیوں آ گئے، ابھی زخم کچے تھے میرے بچے، بی بی حضور نے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ بی بی یہاں آپ سب کی محبتیں ہیں، وہاں کون کرتا میری اتنی کیئر؟ پارس نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ بھائی کیسے ہوا یہ ایکسیڈنٹ؟ بس میری بے احتیاطی کی وجہ سے ہو گیا، میں ٹھیک ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو، پارس نے مومنا کو دیکھ کر کہا جو سپاٹ سے چہرے سے دیکھتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی۔ سب نے پریشانی سے جاتی ہوئی مومی کی پشت کو دیکھا تھا۔ پارس بس ٹھنڈی سے سانس بھرتا ہی رہ گیا تھا۔ وکیل صاحب، جو پیپرز میں نے کہے تھے اگر وہ بن چکے ہیں تو وہ مجھے کل صبح تک مل جانے چاہیے۔ اسے وکیل کو حکم دیتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ بہت ہوا مسٹر الیاس چودھری، اب اپنے الٹے دن کرنا شروع کر دو، مومی نے دیوار کی طرف نظر جماتے ہوئے نفرت سے سوچا تھا۔ پارس اور آزگل کی منگنی بابا حضور نے اچانک سے ہی کروا دی تھی، جبکہ قیام کی مومنا سے اور عرش اور خرم کا نکاح کروا دیا تھا ان کی منگنیوں پر۔ پارس کی جب آزگل سے منگنی ہوئی اس وقت وہ CSS کا امتحان دے رہا تھا، لیکن یہ منگنی آزگل اور اس کی باقاعدہ رضامندی سے ہوئی تھی۔ وہ جب بھی شہر سے حویلی آتا زیادہ وقت آز کے ساتھ ہی گزارتا تھا، لیکن پھر منگنی کے 1 سال بعد آز کا رویہ اس سے کچھ کھچا کھچا سا رہنے لگا جو پارس کو الجھاتا تھا۔ کہاں وہ لڑکی سارا دن اس کے فون پر بات کرتی نہیں تھکتی تھی، اور کہاں یہ آزگل جو اس کی نہ تو کال ریسیو کرتی تھی نہ ہی اس کے میسج کا رپلائی کرتی تھی۔ پارس اگر حویلی آتا تو اپنے ننیال چلی جاتی۔ پارس پریشانی سے اس کے رویے کی وجہ ڈھونڈتا رہ گیا تھا۔ آزگل 2nd ایئر میں تھی جب اس نے فوزیہ سے پارس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر فوزیہ نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیا تھا، لیکن آزگل سلگ کر رہ گئی تھی جب پارس امتحان سے فارغ ہو کر اور بابا حضور نے دونوں کی شادی کی بات گھر میں چھیڑی تھی، جس پر آزگل نے فوزیہ کے سامنے بہت احتجاج کیا کہ وہ پارس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن فوزیہ نے اسے مار ڈپٹ کر چپ کروا دیا کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے انکار کی وجہ۔ پھر آزگل نے پارس سے بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ مومنا، ایک جسٹ ایکسیڈنٹ تھا اور کچھ نہیں ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا میری جان عزیز، پارس نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے تسلی دی۔ تم سب سے جھوٹ بول سکتے ہو لیکن مجھ سے نہیں، میں جانتی ہوں یہ حملہ تم پر نانو نے کروایا ہے،
اور اب میں انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مومنا نے اس کے چوٹ لگے ماتھے کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ مومنا جو کروں گا میں کروں گا، تم کچھ نہیں کرو گی۔ جانے عزیز تمہیں میں کسی بھی مشکل میں نہیں دیکھ سکتا، پارس اسے خود سے لگاتے ہوئے شدت سے چور لہجے میں کہہ کر اس کی ناک کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ مومنا نے آنسو صاف کر کے ہاں میں سر ہلایا تھا، لیکن دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ تبھی دروازے پر انگلی سے نوک ہوئی تھی۔ مومنا اور پارس جلدی سے ایک دوسرے سے لگ ہوئے تھے۔ یس، پارس کے کہنے کی دیر تھی جب ہائی ہیل پہنے حریم اندر آئی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ مجھے کچھ دیر پہلے ہی آپ کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چلا۔ حریم نے اسے پیشانی سے اطلاع کیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، پارس نے ہلکی سی مسکان سے جواب دیا۔ مومنا نے اسے گھورا جو بالکل نقصد سی تیار اس کے شوہر کی طرف متوجہ تھی۔ یہ آپ کے لیے۔ حریم نے مسکراتے ہوئے ایک خوبصورت سا بوکے اس کی طرف بڑھایا تھا جو پارس نے پکڑنے سے پہلے ہی مومن نے پکڑ چکی تھی۔ شکریہ حریم آپی، اصل میں انہیں گلاب کی خوشبو سے الرجی ہے، مومنا نے مصنوعی سی مسکان حریم سے کہا جس نے دانت پس کر اسے دیکھا خود کو آپی کہلائے جانے پر۔ پارس نے دھیمی سی مسکان سے اپنی شیرنی کو دیکھا جو پھولوں کو ایسے سونگھ رہی تھی جیسے اس سے ضروری دنیا میں کوئی کام نہیں۔ ایکسکیوز می، تم سے تو 1 سال چھوٹی ہی ہوں گی میں، حریم نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے ایک ادا سے کہا تھا۔ لیکن شکل سے تو آپ مجھ سے بھی بڑی لگتی ہیں، مومنا نے مصنوعی حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حریم نے بہت مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ پارس میں آپ سے پھر ملنے آؤں گی، ابھی مجھے کچھ ضروری کام یاد آ گیا ہے تو میں چلتی ہوں، حریم کہہ کر مومی کو گھرتی ہوئی ٹک ٹک کرتی باہر چلی گئی تھی۔ مومنا، بیڈ مینرز، ایسے پیش آتے ہیں کسی سے؟ پارس نے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا جو چھوٹی سی ناک چڑھائے سے دیکھ رہی تھی۔ میرے سامنے اگر کوئی میرے شوہر پر ڈوری ڈالے تو میں چپ رہوں، ایسے کیسے ممکن ہے؟ مومنا نے اسے ترک کر پوچھا۔ تمہارے شوہر پر ایسی 100 بھی ڈورے ڈالیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے لیے اس کی بیوی ہی کافی ہے جو 100 پر بھاری ہے۔ پارس نے اسے اپنے سینے سے چھپا کر مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ مومنا نے آہستہ سے اس کے سینے پر لپ رکھے تھے۔ ہیلو مسٹر الیاس۔ الیاس صاحب خالد اور عفت صبح کا ناشتہ کر رہے تھے جب انچاہی آواز پر پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا جو ریڈ شرٹ، بلیک پینٹ، بلیک ہی گلاسز لگائے دروازے میں کھڑی انہیں مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ریان بھی تھا جو کمر پر ہاتھ رکھے اپنی بھابھی کے ساتھ کھڑا انہیں بے تعصب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے مومنا، آؤ بچے، اتنی جلدی کیسے یاد آ گئی اپنے نانو کی؟ الیاس صاحب نے چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا۔ بس آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو سرپرائز دوں۔ مومنا چلتی ہوئی ان کے پاس آتی ہوئی جواباً طنزیہ بولی تھی۔ کیسا سرپرائز؟ خالد صاحب نے الجھ کر اسے پوچھا۔ پیارے ماموں، یہ پڑھ لیں، سرپرائز آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ مومنا نے پیپرز خالد صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ ریان نے بھابھی کو مسکرا کر دیکھا جس نے ڈرنا نہیں ڈرانا سیکھا تھا۔ خالد صاحب جیسے جیسے پیپرز پڑھ رہے تھے ویسے ویسے ان کی رنگت سفید پڑتی جا رہی تھی۔ چودھری الیاس اور عفت نے خالد صاحب کو الجھ کر دیکھا اور پھر مسکراتی ہوئی مومی کو۔ آپ ہی پڑھ لیں نا ڈیئر نانو، مومی نے خالی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ چودھری الیاس نے پیپر خالد کے ہاتھ سے لے کر خود پڑھنے لگے تھے۔ انہوں نے چونک کر مومنا کی طرف دیکھا پھر غصے سے اس کی طرف بڑھے ہی تھے جب ریان مومی کے سامنے آیا تھا۔ ڈیئر نانو، کل تک میرے اس گھر سے اور میرے آفس سے واک آؤٹ ہو جائیے گا، ورنہ ڈی ایس پی پارس عبداللہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ مومنا کرسی سے کھڑی ہوتی ہوئی بے تاثر نظروں سے تینوں کے سفید پٹے چہروں کو دیکھ کر بولی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، الیاس صاحب نے غصے سے چیخ کر کہا۔ پلیز اونچا چلائیے نا، وہ کیا ہے نا میرے دل میں ٹھنڈک سی پڑتی ہے آپ کو چلاتے ہوئے دیکھ کر۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، الیاس صاحب نے نفرت سے چیخ کر کہا۔ شوق سے مومنا نے سنجیدگی سے کہا۔ چلو ریان، اگر کل تک انہوں نے یہ گھر اور میری تمام پراپرٹی سے قبضہ نہیں ختم کیا تو کیس کر دینا ان پر۔ مومنا انہیں سناتی ہوئی پلٹ کر چلی گئی تھی۔ تم جانتی نہیں ہو ہمارے پاس تمہاری کتنی قیمتی چیز ہے۔ چودھری الیاس پیچھے سے پھنکا رہے تھے۔ میں جانتی ہوں ڈیئر نانو، مومنا بنا رکے کہہ کر دروازہ پار کر گئی تھی۔ بابا اب کیا ہوگا؟ عفت نے صدمے سے پوچھا۔ کچھ نہ کچھ کریں گے، اتنے سالوں کی محنت سے حاصل کی ہوئی جائیداد ہاتھوں سے تو نہیں جانے دیں گے۔ خالد صاحب نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا جبکہ الیاس صاحب چپ سے کھڑے تھے جیسے کچھ کہنے کے لائق ہی نہ رہے ہوں۔ کہاں گئے تھے تم دونوں؟ وہ دونوں جو دبے دبے قدموں سے لاؤنج میں انٹر ہو رہے تھے، پارس کی تیز آواز پر وہ دونوں جہاں تھے وہیں جم گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ پارس نے دونوں کے قریب آتے ہوئے سپاٹ سی آواز میں پوچھا۔ ہم دونوں ورزش کے لیے کھیتوں میں گئے تھے، صبح کی فریش ہوا صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اس لیے ہم دونوں فریش ہوا کھانے گئے تھے۔ کیوں ریان؟ مومنا نے بکھلاتے ہوئے
جو منہ میں آیا بول دیا اور آخر میں ریان سے تصدیق چاہی۔ جی بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مومنا، آپ اگر ٹھیک ہوتے نا تو ہم ضرور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتے۔ ریان نے فل مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے پارس کو تسلی کروانی چاہی تھی۔ کیا تم دونوں ورزش ہیل اور فارمل شوز میں کرنے جاتے ہو؟ پارس نے دونوں کو زبردست گھوری سے نوازتے ہوئے دونوں کی توجہ شوز کی طرف کروائی تھی، جہاں مومنا ہیل میں اور ریان صاحب فارمل شوز میں تھے۔ اب دونوں نے شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ریان، تم گارڈن کے 20 چکر لگا کر آؤ اپنے ان اسپیشل شوز میں، اور مومنا بی بی آپ جا کر سب گھر والوں کے لیے چائے تو بنائیں۔ پارس کے اٹل اور سخت لہجے پر دونوں ایک دوسرے کو بے چارگی سے دیکھ کر رکھے تھے۔ جی بھائی، ریان کہتا ہوا برے برے منہ بناتا ہوا گارڈن کی طرف بھاگا تھا، جبکہ مومنا نے معصومیت سے دیکھا کہ شاید رعایت کرتے۔ مومنا چائے بنا دو سب کے لیے۔ پارس نے اسے اپنی جگہ پر جمے دیکھ کر دانت پستے ہوئے کہا تھا۔ تم میرے پکے دشمن ہو، پکے والے، مومنا نے غصے سے کہتی ہوئی کچن کی طرف پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی تھی۔ عدیل، کیا مومنا چودھری الیاس کی طرف گئی تھی؟ پارس نے فون میں اس سے تصدیق چاہی تھی۔ بس یہی پوچھنا تھا، پارس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ اف مومنا، کیا کروں میں تمہارا؟ پارس نے زج ہوتے ہوئے سوچا تھا۔ سب صبح صبح لاؤنج میں بیٹھے ہونے والی شادی کی تیاریوں کی باتیں کر رہے تھے جب مومنا ٹرے پکڑے سب کے لیے چائے لائی تھی۔ پارس نے موبائل آف کرتے ہوئے آگے جھکتے ہوئے سیل فون میز پر رکھ کر فرصت سے اسے دیکھا جو ناک سکیڑے لاؤنج میں انٹر ہو رہی تھی۔ باقی سب باتیں چھوڑ کر اب حیرانی سے مومنا کو دیکھ رہے تھے کہ کہاں وہ ہل کر پانی تک خود نہیں پیتی تھی اور کہاں وہ آج سب کے لیے چائے بنا کے لائی تھی۔ ان کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ مجھے تو دور ہی رکھو اپنے اس مغلوبے سے۔ مومنا نے جب فوزیہ کو چائے دینی چاہی تو فوزیہ نے منہ بناتے ہوئے غصے سے کہا، بیٹا آپ مجھے دو۔ بی بی حضور نے جلدی سے مومنا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مومنا فوزیہ کو گھٹتی ہوئی کپ بی بی کی طرف بڑھایا۔ سب کو چائے دے کر اب وہ ان کی طرف رخ کیے سننے کے لیے کھڑی تھی اور ان کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ پارس سے مسکرا کر کالی پتی سی چائے کا گھونٹ بھرا جس میں چینی کی وافر مقدار موجود تھی۔ پارس نے سب کو دیکھ کر چائے پینے کا اشارہ کیا کہ مومنا کا کوئی دل نہ توڑے۔ سب نے زبردستی چائے کے گھونٹ بھرے تھے۔ آپ لوگ بتا نہیں رہے کہ میں زیادہ اچھی چائے بناتی ہوں یا عرش آپی؟ مومنا نے سب کو خاموشی سے چائے پیتے دیکھ کر خفگی سے پوچھا تھا۔ مومی، تم چائے زیادہ اچھی بناتی ہو، جبکہ عرش کی چائے میں کچھ نہ کچھ کم ہی ہوتا ہے، اس لیے آپ مت بنایا کرو، عرش کو بنانے دیا کرو تاکہ وہ بہتر بنانا سیکھ لے۔ پارس اور عرش سمیت سب نے بی بی کی بات پر سر ہلایا تھا۔ مومنا نے سب کو خفگی سے دیکھا۔ بی بی، آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ مومنا تمہیں چائے بنانی نہیں آتی، میری بچی مت بنایا کرو۔ یقین کریں مجھے بالکل بھی برا نہیں لگے گا، ایکچولی مجھے خوشی ہوگی کہ چلو مجھے چائے بنانے سے تو جان چھٹے گی نا۔ مومنا نے اتنی معصومیت سے کہا کہ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی، سوائے فوزیہ کے جو نخوت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو بیٹا آپ سیکھو گی تو بنانی آئے گی نا؟ عائشہ بیگم نے کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے کہا تھا، جو پارس کو تیکھی نظروں سے گھور کر رکھ گئی تھی، جو اسے دیکھتا ہوا بڑے مزے سے اس کی بنائی ہوئی چائے پی رہا تھا۔ بھابھی، یا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک تو وہ شادی شدہ، اوپر سے میری آزگول سے اتنا پسند کرتی ہے، یہ بات آپ سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے؟ فوزیہ نے حریم کی ماں کے منہ سے پارس کے متعلق سن کر غصے سے کہا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس میں تمہاری ہی غلطی ہے نا، تم اسے بلاتی نہ اور نہ وہ پارس کو دیکھتی۔ حریم کی ماں نے غصے سے کہا۔ تو آپ ایسا کریں، اسے بلا لیں اپنے پاس، آپ کی مہربانی ہوگی مجھ پر۔ فوزیہ نے اپنے مخصوص کھڑے لہجے میں کہا۔ بھابھی، میری بیٹی کے لیے رشتوں کی لائنیں لگی رہتی ہیں، ہر وقت میں سمجھا لوں گی اپنی بیٹی کو۔ آپ تو اپنی بیٹی کی فکر کرے جسے کوئی بھول کر بھی نہیں پوچھتا۔ حریم کی ماں نے بھی خوب سنا کر فوزیہ کو خون کھلایا تھا، جبکہ فوزیہ نے غصے سے فون کو گھورا۔ اب انہیں اپنی ہی باتیں سنانے لگے تھے اس ایک لڑکی کی وجہ سے۔ آج کل فوزیہ بیگم نے دانت پستے ہوئے اپنی بیٹی کو کوسا، جس کی وجہ سے انہیں ٹکے ٹکے کے لوگوں سے باتیں سننی پڑی تھی۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، لیکن پارس اپنی ٹریننگ میں مصروف تھا، اسے شادی سے ایک دن پہلے آنا تھا۔ آزگل ابھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ کہیں اسے ابھی ہی نہ غصے میں نکاح پڑوا لے۔ حویلی کو بہت شان سے سجایا گیا تھا، جبکہ سجاوٹ دیکھ کر آزگل پیچ و تاب کھا کے رکھی تھی۔ سمیر، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟
میں کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لوں گی۔ آزگل نے زمیر کو فون کرتے تسلی کروائی تھی۔ آزگل دیکھ لو، پھر اگر تم نے شادی کی تو میں زہر کھا لوں گا۔ سمیر نے اسے دھمکی دی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، میں خود تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، تم سے ہی کروں گی میں شادی۔ ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی جب فوزیہ نے اس سے فون چھین کر زور سے بیڈ پر پھینک کر اسے الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا تھا جس سے وہ بیڈ پر لہرا کے گری تھی۔ خبردار اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا سوچا بھی، تمہاری شادی صرف پارس سے ہوگی، دماغ میں بٹھا لو یہ بات، ورنہ ابھی میں نے پیار سے ہی بتایا ہے، غصہ نہیں دیکھا تم نے ابھی میرا۔ پوری حویلی کو بابا حضور کے کہنے پر سجایا جا رہا تھا۔ شادی کو 4 دن ہی رہ گئے تھے۔ مجھے یہ والا ڈریس چاہیے، مومنہ نے پارس کے سامنے ٹیپ کرتے ہوئے اس میں سے ڈریس دکھاتے ہوئے اسے ضدی لہجے میں فرمائش کی تھی۔ پارس نے فائل سے نظر ہٹاتے ہوئے ٹیپ پر دیکھا جہاں ٹی پنک خوبصورت برائڈل ڈریس اپنی پوری آبوتاب سے آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ پھر مومنہ کو دیکھا جو ایکسائٹڈ سے انداز میں سے دیکھ رہی تھی۔ مومنہ، تمہاری شادی ہے، جو دل کرتا ہے لے لو، میں اب اپنی بیوی کو شادی پر تو رعایت دے ہی سکتا ہوں، اتنا تو کنجوس نہیں ہوں میں مومنہ، پارس نے محبت سے کہا۔ سچی؟ مومنہ نے خوشی سے اس کے گلے لگتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ مچی میری جان، جو دل کرتا ہے وہ لے لو، شادی کے دنوں میں تمہارا پارس ہاتھ کھلا ہی رکھے گا۔ پارس نے اس کی ناک سے ناک جوڑتے ہوئے شرارتی سے کہا تھا، لیکن مومی تو اس کی قربت محسوس نہیں کر سکی تھی۔ اس کے شرارتی لہجے کو وہ بس اس سے خوبصورت تیکھے نقوش کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ اور کل تیار رہنا، ہم دونوں کو کہیں جانا ہے، پارس سے کہہ کر اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ مومنہ نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔